اب ایک بندہ مومن کو ہزارہ محاذ ہیں جہاں پر ڈھال کی ضرورت ہے، شیطان کے خلاف ہر وقت مضبوط ڈھال کی ضرورت ہے تاکہ اس کے ہر وار کا مقابلہ کیا جا سکے، روکا جا سکے۔ نفس کا محاذ ہے، ہر وقت اس سے بھی فتنے اور عجیب قسم کی خواہشیں جنم لیتی رہتی ہیں، منفی جذبات، منفی خواہشات، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی ایک مضبوط ڈھال کی بندہ مومن کو ہر وقت ضرورت ہوتی ہے۔ پھر اس معاشرے میں بے شمار سرکش، جابر، ظالم شیاطین ہیں، ان کے لیے بھی ڈھال کی ضرورت ہے۔ پھر اپنے اخلاقی مخربات، کردار کی کمزوریاں، ان کے لیے بھی ایک ڈھال کی ضرورت ہے کہ کوئی دشمن آپ کے کردار کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کے احوال کو، آپ کے اعمال کو بگاڑ نہ سکے۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو جو روحانی اسلحہ دیا، جس کا اثر روح سے لے کر جسم کے سارے گوشوں تک آتا ہے، اس اسلحے کو یوں بیان کیا، الصوم جنۃ، فرمایا اہل ایمان سن لیجئے، روزہ اللہ کی وہ نعمت ہے جو تمہارے ساری دشمنوں کے مقابلے میں سب سے بہترین ڈھال ہے۔ اب ہم نے اس کو ڈھال آج تک سمجھا یا نہیں، یہ ہماری غلطی، اور اس ڈھال کو صحیح استعمال کیا یا نہیں کیا تو یہ ہماری غلطی۔ بھئی ایک مجاہد کو اسلحہ دے دینا، مسلح کر دینا، یہ تو سربراہ کا کام ہوتا ہے نا، جو اس آرمی کا، اس بٹالین کا، اس فوج کا سربراہ ہو، کہ وہ جس مجاہد کو میدان میں بھیج رہا اس کو اسلحے سے لیس کر کے بھیجے، دشمن کے ہر وار سے بچنے کے لیے اہتمام اس کو کر کے بھیجے۔ لیکن اگر وہ جوان جا کے محاذ پہ اپنا اسلحہ سائیڈ پہ رکھ دے، باچھے نکال کے جناب ہنسنا شروع کر دے، سو جائے، غفلت کا شکار ہو جائے، تو اب قصور سرپرستی کرنے والے کا نہیں ہے، بھیجنے والے کا نہیں ہے، کمانڈر کا نہیں ہے، اب قصور اس کا ذاتی ہوگا۔ تو اہل ایمان اللہ رسول کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کر سکتے۔ ہمیں شیطانوں سے لڑنے کے لیے، نفس کی خواہشات سے لڑنے کے لیے، معاشرے کے ظالموں جابروں سے ٹکر لینے کے لیے، اخلاق اور کردار کے میدان کے دشمنوں کو زیر کرنے کے لیے اللہ رسول نے کیا اسلحہ دیا ہے؟ تو امام الانبیاء علیہ السلام جواب دے رہے ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 1894، الصوم جنۃ، فرمایا تمہاری ہر پریشانی اور ہر مشکل کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ نے تمہیں روزے کی صورت میں اعلیٰ ترین اسلحہ عطا فرما دیا۔ الصوم جنۃ، روزہ مومن کے لیے ڈھال ہے۔